سورکانتل سیزن 3 یاریاں تانیہ تائٹ ناول کس نمبر 15۔ اشر میرا ہاتھ جوڑے پلیز، میں اب آپ کی ایک بات نہیں سنیں گے۔ میرا کوئی جرم نہیں ہے، میں کس بات کی سزا بھگت رہی ہوں۔ وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اپنی کلائی اس بے حس کے ہاتھوں کے فولادی قریب سے نکالنے کی دو میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اشر معلوم نہیں اسے کہاں لے آیا تھا۔ یہ شاید فلیٹ ٹائپ جگہ تھی۔ کوئی جانب سہم رہی تھی کہ وہ اب پھر سے اسے قید کر لے گا۔ وہ سر پھیرا تھا۔ جب اپنے باپ کی نہیں مان رہا تھا تو اس کو کیا اہمیت دیتا۔ لیکن اسے ڈرنا نہیں تھا، وہ سوچ چکی تھی اگر وہ ڈر جاتی تو وہ اس کا وہی سلوک کرتا جو گزشتہ عرصے میں کیا تھا۔ اشر نے اس کی کلائی گھر کے وسط میں چھوڑ دی۔ فرنیش فلیٹ تھا لیکن اسے غرض نہیں تھی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی اور اگر کچھ عرصہ وہ یہاں رہنے والی تھی تو وہ محفوظ صرف مرتضی ہاؤس میں تھی اور کہیں بھی نہیں۔ اشر رخ موڑ گیا جیسے اپنے غصے کو دبانے کی صحیح کر رہا ہو۔ میرے بچے کیسے مرے؟ اس کا پہلا سوال یہ تھا۔ شانہ نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ آپ نے مار دیا انہیں، وہ بنا لجک کھائے یا اس کے روب میں آئے بولی۔ مجھ سے بکواس مت کرنا، میں میرے گھر والوں کی طرح قطعاً بے وقوف نہیں ہوں۔ مجھے سیدھی طرح جواب دو۔ وہ بھڑکا جبکہ جانا تلخی سے سر جھٹک گئی۔ مجھے پین تھا بہت دنوں سے، لیکن آپ کے پاس میرے ساتھ سونے کی فرصت تھی، اپنی خواہشات کو مجھ سے نفرت ہونے کے باوجود پورا کرنے کی فرصت تھی۔ لیکن یہ فرصت نہیں تھی اشر حیدر کی جو آپ کے بچے سنبھال رہی ہے۔ ایک نگاہ اس کے حال پر ڈال لی جائے۔ وہ چلائی، میری طبیعت خراب تھی اور میں گر گئی، بیڈ سے ٹکرائی اور وہ سسک اٹھی۔ میں نے دروازہ بجایا، میں نے آپ کو بلایا تھا۔ مجھ سے نفرت سہی، لیکن اپنے بچوں سے تو نہیں کرتے آپ۔ تبھی آپ کو بلا رہی تھی، پکار رہی تھی، لیکن در حقیقت آپ کے دماغ اور دل پر، یہاں تک کہ کانوں پر بھی صرف اور صرف اپنی عزت نفس کی پٹیاں بندھی ہیں۔ جو آگ آپ کے سینے میں لگی ہے وہ بجھ نہیں رہی۔ وہ بے دردی سے اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ ہاں، نہیں بجھے گی یہ آگ جب تک تمہاری بہن کے منہ پر بھی وہ بے عزتی کے تماچے نہیں مار دوں گا۔ جب تک میرے سینے کی آگ بجھے گی نہیں، وہ بگڑ کر بولا۔ تو اس آگ میں جلتے رہیں، خود کو، مجھ کو، اور وہ رک گئی۔ اشر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے الگ ہونا ہے، ڈائیورس چاہیے مجھے اشر، وہ ہمت کرتی بولی۔ اشر مسکرا دیا اور ایلی وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتا سوال کرنے لگا۔ جانا اس کی بے حسی پر دل اداس کر گئی۔ ہاں میں تھک گئی ہوں، میری پڑھائی، میرے گھر والے، میں سب کو سچ بتا چکی ہوں۔ میں کر چکی ہوں اپنے گھر والوں سے رابطہ، مجھے ان کے پاس جانا ہے، ورنہ میں انہیں یہاں بلا لوں گی۔ لاوارث نہیں ہوں میں۔ شٹ یور ماؤتھ۔ وہ انگلی اٹھا کے آنکھیں نکالتا اس کے نزدیک ہوا اور وہیں جانا نے قدم اس سے دور کیے۔ تمہارا وارث بھی کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ ابھی کھیل ختم کہاں ہوا ہے؟ میرے بچوں کو مار کر، لوگوں کی نظروں میں ہمدرد بن کر تم نے سچ پا لیا تو تم بے وقوف ہو۔ اشر پلیز، وہ بے بسی دکھائی دی۔ میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ عجیب ہی کیفیت میں گرفتار تھی۔ اوکے فائن، اس نے گہرا سانس بھرا اور ارد گرد دیکھا، شاید اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ فائن، میں سائن کروں گا ڈائیورس پیپر پر، ضرور تمہیں آزاد کر دوں گا، اس نے کہا۔ تو معلوم نہیں کیوں جانا کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھیں اس کے خوبرو چہرے پر اٹھائیں۔ اچھی بات ہے، پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ میں ڈائیورس پیپر سائن تب کروں گا جب تم میرے یہ بلز چکاؤ گے جو میں نے تم پر خرچ کیا۔ اس نے سہولت سے ایک پیپر نکال کر ذرا سا مسکرا کر اس کے منہ پر دے مارے۔ جانا نے وہ پیپرز دیکھے تو ان میں جو رقم لکھی تھی وہ تو کیا اس کے ماں باپ بھی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اس کے باپ کا باہر کے ملک صرف ایک کیفے تھا
اس نے اشر کو حیرانگی سے دیکھا۔ کیا واقعی اس نے اس پر 50 لاکھ خرچ کر دیے تھے؟ وہ سر جھٹک گئی۔ مجھے اب تک لگتا نہیں تھا آپ گھٹیا ہیں، لیکن آپ گھٹیا ہیں یہ بات آپ نے ثابت کر دی۔ مجھے ٹریپ کرنے کے بجائے میرا پاسپورٹ واپس کریں۔ اس نے وہ پیپر پھینکتے ہوئے غصے سے کہا۔ بات تمہارے سامنے ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ میں نے تمہیں اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اور تمہاری دوائیاں، شادی، خرچ، میرے کپڑے، تمہاری بگوڑو بہن کے کپڑے، اور خاص کر وہ جو زیورات لے کے بھاگے، اور دا موسٹ امپورٹنٹ تمہارے پیرنٹس نے جو حق مہر لکھوایا تھا، اور پھر وہ حق مہر وہ خود ہی لے کے یہاں سے دفع ہو گئے۔ تو یہ سب ملا کر بن تو بہت رہے تھے، بٹ آف کورس تم میری وائف ہو اور تم نے اپنی بہت قیمتی راتیں مجھے دی ہیں، تو تمہیں تو تھوڑی رعایت بنتی ہے۔ اس نے گال کو سلاتا وہ اسے آئینہ دکھانے لگا۔ 50 لاکھ، وہ سہم سی گئی، جبکہ اشر سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ سب میں کیسے اتاروں گی؟ وہ سخت کھڑی تھی۔ وٹ، یہ سب تم کیسے اتارو گی؟ محنت کر کے کماؤ، اس کی 1 روپیہ جمع کرو، تم یقیناً جلدی کا اتار دو گی۔ شاید آنے والے 20-30 سالوں میں۔ وہ اب جیسے مطمئن ہوا تھا۔ اور ریممبر، ابھی اگر میں اس میں اپنے بچوں کا نقصان ڈال دوں تو تمہارے 50 سال ان پیسوں کو جمع کرتے گزر جائیں گے۔ بہرحال مجھے بحث کرنے کا شوق نہیں ہے، تو جو بھی تمہارا فیصلہ ہے فوراً جواب دے۔ وہ بولا جبکہ جانا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ سر تھام گئی۔ اشر، آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے ایک آہ بھری۔ میری جان، اس کی شروعات تم لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ میرے ڈیڈ مجھ سے جو بھی کرا لیں، طلاق تو تبھی ملے گی جب تم یہ سب پے کرو گی، اور آف کورس میں تمہیں پاسپورٹ خود دوں گا۔ یہ رقم میرے بینک میں ٹرانسفر کرا دو۔ وہ نیچے بے حال سی بیٹھی تھی۔ اشر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور اگر تم نہ کر سکو تو؟ وہ پرسوچ ہوا۔ تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں، آف کورس میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ ہمدردی دکھاتا بولا جبکہ جانا اپنا سر تھام گئی۔ وہ سوچے بیٹھی تھی وہ یہاں سے چلی جائے گی تو دوبارہ اس کو پلٹ کر نہیں دیکھے گی، اور یہاں اوکے تو تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم اس معاملے میں میری مدد چاہتی ہو۔ وہ مسکراتا ہوا پھیل کر بیٹھا، صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ جانا اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں جاب دے دیتا ہوں، ڈونٹ وری، تم میری پرسنل سیکرٹری بن جانا۔ سیکرٹری بن سکتی ہو، اور وہ ذرا رکا، اور میرے گھر والوں کو بنا تنگ کیے ایک اچھی بیوی کا کردار ادا کر سکتی ہو، کہ وہ مجھے اریٹیٹ کرنا بند کرے، اور میری ماں مجھ سے بات کرے، اور ڈیڈ کے سر سے تمہارے لیے ہمدردی کا بخار اترے، اور مجھے اپنا قیمتی وقت دے کر آخری بات پر ذرا گہری نظروں سے دیکھتے کہیں تھی۔ جانا لب دبائے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ تو یہ سب ملا کر تمہاری سیلری اتنی بن جائے گی کہ تم یہ قرض چکا کر۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پلین بنایا۔ اٹھ جاؤ۔ وہ مسکرا دیا، جبکہ جانا سر جھکا گئی۔ آپ دنیا کے پہلے شوہر ہوں گے جو اپنی ہی بیوی کو اس کے وقت کی قیمت دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹوٹتے دل سے ہمت جمع کرتے اس نے سر ہلایا، آنسو صاف کیے۔ اس بے رحم کے سامنے آنسو بہا کر وہ کیا حاصل کر پائی تھی آج تک جو اب کچھ مل جاتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے اپنے وقت، اپنے جسم کی قیمت لوں گی، وہ خود اذیتی سے بولی، جبکہ اشر کے چہرے پر سختی کے تاثرات بھی حانک تھے۔ اشر حیدر سے بیوی نہیں سنبھلی اپنی۔ گہرا طنز مارتے وہ اٹھی کہ اشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا۔ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جانا رو دے گی، پھر بس ہو جائے گی، وہ دوبارہ جانے کی بات نہیں کرے گی، نہ ہی ڈیڈ اسے ٹیز کریں گے کہ وہ پاسپورٹ دے۔ جبکہ بازی کے الٹ پڑتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ چھپ رہی ہے میری بات آپ کو؟ جانا مسکرائی، جبکہ اشر نے اس کے چہرے اپنے ہاتھ کی سخت بے رحم شفاف گرفت میں جکڑا،
اور ایک دم اس کے چہرے پر جھکا تو اچانک اس کی سانسیں اپنی سانسوں کو خود میں کھینچتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے لبوں سے ہی جان نکال لینا چاہتا تھا، اور جان بھی ایسے کہ جانا سانس بھی نہ بھر سکے۔ اگلا غصے اور شدت کے ملے جلے تاثرات میں وہ اس کے نازک لبوں کو کاٹ چکا تھا اور پھر دور ہوا تو جانا اپنی ہی سانسوں کو ہموار کرنے کی سعی میں اس کے سینے پر سر رکھ کے اور اس کی کمر میں بازو حائل کر گیا۔ اس نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا اور اشر کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ کر اس کی مٹھی میں رہ گیا۔ اشر حیدر، مجھے قیمت چاہیے اس لمس کی۔ اس نے اسے تکلیف دینے کی ٹھان لی تھی۔ اشر کی سنجیدہ نگاہوں میں نگاہیں گاڑے وہ بولی، ڈونٹ ٹیز می۔ وہ نہایت غصے سے بولا، آئی ٹیز یو۔ وہ بھی بدلے پر اتر آئی۔ اشر حیران تھا، وہ لڑکی ایمی نہیں تھی، لیکن جو ماں اپنی اولاد کو سینچ رہی ہو اور اس کی اولاد اس سے چھین جائے، وہ شاید اتنی ہی نڈر اور بے خوف ہو جاتی ہے۔ The shit۔ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اذان کی کال تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یقیناً ڈیڈ نے اسے طلب کیا ہوگا چھانا کے ساتھ۔ وہ ابھی اس کی ٹانگ پہ بیٹھی تھی، اس کا گریبان جکڑے، دوپٹہ کہاں تھا معلوم نہیں تھا۔ جس سے لڑ رہی تھی اسے اس وقت بس لڑ رہی تھی وہ یہ جنگ۔ اشر نے اسے گھورتے ہوئے موبائل اٹھا لیا اور دوسری طرف سے جو بات سننے کو ملی وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ جانا آنسو پہنچتی اپنے ہونٹوں سے رسنے والے خون کو اپنی انگلیوں پہ محسوس کرتی دور ہوئی۔ میں ابھی پہنچتا ہوں۔ بڑی عزلت میں وہ اٹھا۔ بہت خوش نصیب تھا وہ شخص جس پر اشر حیدر کی یہ بے چینی تھی۔ وہ اسے پہلے وہاں سے نکلتا اور جانا اپنے مقدر میں ایک بار پھر قید کو قبول کرتی پلٹ گیا۔ اٹھو، اس نے کہا۔ اس کا سہارا لیے بنا ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو، وہ دانت پیستا باہر نکلا جبکہ جانا اس کے پیچھے ہی نکلی۔ کیا ہوا تھا، کس کے لیے وہ بے چین ہو گیا تھا؟ وہ گاڑی تک دوڑ کر پہنچا تھا اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھتے ڈرائیو کرتے وہ جیسے سیٹ پر ٹک بھی نہیں رہا تھا۔ سپیڈ بہت تیز تھی۔ اشر جانا ڈر گئی جبکہ اس نے گاڑی کو یوں بغایا جیسے جہاز بنا لے گا اور لمحے میں اڑ کر پہنچ جائے گا۔ جانا اب خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ہوا کیا تھا وہ جاننا چاہتی تھی، اور جب ہاسپٹل کے آگے گاڑی رکی تو وہ گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر باہر بھاگا۔ جانا بھی گاڑی سے نکلی اور آہستگی سے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، ایمرجنسی میں اسے وہ سب دکھائی دیے تو لمحے بھر کو جھجک کر وہ اپنے ہونٹوں کو دوپٹے کی اوٹ میں چھپا گئی۔ کیا سچویشن ہے؟ وہ نارمل ہے؟ اس نے اسونت سے سوال کیا۔ ہم نے انجیکشن لگا دیا، ڈاکٹر لائبہ نے جو کہا، لیکن پھر بھی سر ابھی ہوش میں نہیں ہے، ڈاکٹر اسونت بولا اور ایک نگاہ جانا پر بھی ڈالی جو بری طرح سرخ پڑ رہی تھی، کیونکہ ایک نگاہ جیسی ان سب نے اس پر ڈالی، یا پھر اس نے محسوس کی وہ بہت برا محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ لائبہ کے پاس آ گئی جبکہ اشر اندر گھس گیا۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلا تو حیدر اس کی جانب بڑھا۔ اذان اور ریان سمیت باقی سب بھی۔ وہ ٹھیک ہے؟ اب غصے کو خود میں قابو کرتے وہ بولا۔ لائبہ نے شکر ادا کیا جبکہ اذان اور ریان نے بھی سانس بحال کیا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ برہمی سے ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ ہمیں نہیں پتا، اچانک اس کے کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا اور پھر یہ سب۔ اذان بتا گیا کہ وہ بھی نہیں جانتے تھے اسے ہوا کیا تھا۔ تو تم لوگوں نے خیال کیوں نہیں رکھا اس کا؟ وہ بھی ساختہ دھاڑا۔ وہ دونوں لب دبا گئے۔ تم دونوں جانتے ہو ذرا سی اونچ نیچ اس کی زندگی بھی بن سکتی ہے۔ سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو۔ وہ دور رہتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے،
وہ بڑکا بڑکا سا سب کچھ چھاڑ کر وہاں سے گزر گیا، جبکہ وہ سب چپ ہو گئے تھے۔ اگر جانتے ہوتے تو کسی بات کا جواب دے پاتے۔ حیدر البتہ سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا اور گھر پر بھی باقی خواتین کو اطلاع دے کر پرسکون کر دیا تھا، اور ہوش میں آنے کے بعد لاکھ سب کے پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولا، بس چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اور بیڈ پر بیٹھ کے بھی وہ ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سرخ ڈورے اور اس پر بڑے سیاہ بھنور بال، چہرے کے نئے نقش کی کمالیت اور اس کے مزاج کا اثر۔ نرسیں تو شکر منا رہی تھی۔ آئس حیدر چلو کسی بہانے ہسپتال میں تو ایڈمٹ تھا، جبکہ اشر اب بھی غصے میں کئی بار اسے لتاڑ چکا تھا۔ حیدر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ لائبہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی، جبکہ سالار زین دونوں موجود تھے، اور کبیر اور حارث ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکلے تھے۔ زریاب بھی وہیں تھا۔ سالار بات کی پس پشت شاید جانتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی حیدر نے اس کا روٹھا سا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یار تجھے کہا تو ہے وہ تیری ہے، پھر کیوں خود کو ہلکان کر رہا ہے؟ حیدر نے شاید دنیا جہاں کی محبت اس وقت اس پر نچھاور کر دی تھی۔ اس نے جھٹکے سے باپ کو دیکھا، اور دیکھا تو سب نے ہی تھا۔ زریاب ماتھے پر تیوری ڈالے دیکھ رہا تھا۔ آئس کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی۔ اس کی آنکھیں میری نہیں ہیں، اس کی زبان پر بول میرا نہیں ہے، پھر بھی آپ یہ بات مجھے سمجھا رہے ہیں؟ وہ بھڑک کر بولا۔ کس نے کہا ہے تمہاری نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں وہ تمہاری ہے، اور یہ بات کے اوپر کسی کی جرات نہیں ہے بات کرنے کی۔ دوسری طرف سے سالار بولا، جس سے شروع دن سے ان کے فضول فیصلے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ سر تھام گیا۔ آپ لوگ نہیں سمجھتے کچھ، وہ بولا۔ کیا سمجھانا ہے؟ 20 دن بعد آئس حیدر کی ادا زریاب سے شادی ہوگی، بات ختم ہے۔ سالار کی بات پر آئس نے اس کی طرف دیکھا۔ زریاب پل سا کھاتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ سب نے نوٹ کی تھی یہ بات۔ میں زبردستی نہیں کر سکتا، وہ بولا۔ سب چپ ہو گئے۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس کی بات پر سب بے چین سے ہوئے۔ آئس حیدر نے کچھ کہنا چاہا۔ ڈیڈ پلیز، میں جانا چاہتا ہوں، شاید نارمل ہو جاؤں، وہ بولا، اور اس نے منیب کی جانب دیکھ کر بس اسے آنکھوں کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھتا ہوا سر ہلا کے باہر نکل گیا۔ بار بار آنکھوں میں ایک ہی منظر لہرا رہا تھا، اس کا اپنے قدموں میں گرنا اور سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھنا۔ وہ بے چینی سے چائے نماز لپیٹ کر رکھ گئی۔ فجر کا وقت تھا، خبر آ گئی تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک گھر کوئی نہیں آیا تھا۔ زریاب کو آتا دیکھ وہ جھجک کر رک گئی، کچھ نہیں بولی، جبکہ زریاب نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے آئس سے اختلاف نہیں تھا، بس آریان کو آئس کی نسبت اپنی بیٹی کے لیے زیادہ پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا، اور شاید یہ بات اسے اپنے حق میں لگتی تھی، کیونکہ وہ اس کا باپ تھا، اور اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا اور نارمل انسان پسند کرنا اس کا حق تھا۔ لیکن آئس کی حالت بھی پریشان کر رہی تھی، اور پھر ڈیڈ کا فیصلہ، کیا اسے نہیں پتا تھا ڈیڈ ایک بار بول دیں گے تو وہ پتھر پہ لکیر بن جائے گا۔ ادا اپنے کمرے میں آ گئی تو وہ ماہی بھی تھی، جو شاید خود بھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی۔ تم سونے لگی ہو؟ وہ نرمی سے بولی۔ ادا نے سر ہلایا۔ کیا میں کچھ دیر لان میں چلی جاؤں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ آپ کا بھی گھر ہے، آپ ہم سے مت پوچھیے، ادا نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر باہر آ گئی۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا، تبھی وہ سکون سے لان میں بیٹھ گئی اور گھاس کو بلا وجہ کھینچنے لگی۔ دل نکلنے کو تھا۔ سورج کی کرنوں نے آسمان پر ایک جال بنا لیا تھا، جسے دیکھ کر وہ کچھ حیران تھی قدرت کے کرشموں پر۔
اور ابھی وہ محمود ہی کہ گیٹ کھولا اور گاڑی اندر آئی تو اس میں سے اریان کو نکلتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ہاتھ جھاڑ کر اسے دیکھتے ہی غصہ چڑھا تھا۔ اریان بھی اسے دیکھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ کتنے دن سے مجھ سے بھاگ رہے ہیں؟ اسے ذرا غصہ تھا اس پر، لیکن اس کی شادی ہونے والی تھی تبھی سنبھل گئی، کیونکہ اس وقت ابھی فیصلے کی تبدیلی نہیں پہنچی تھی اس تک۔ میرا مطلب وہ شرمندہ ہوئی۔ اریان کو یہ شرمندگی اچھی نہیں لگی۔ میں نے بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ آپ کے ارد گرد ہی ہوں۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں بڑی کرتی بولی۔ کچھ نہیں، ویسے مجھے یاد کرنے کی وجہ۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ آپ کو مبارک ہو شادی کے لیے۔ کرٹیسی نبھاتی وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کے تاروں کو چھیڑتی تھی۔ بہت شکریہ۔ آگے؟ وہ بولا تو وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کے مدعے پر آ گئی۔ مجھے آپ ہی سے ملنا ہے۔ آپ نے کہا تھا گوہر کو مارنے کے لیے لے جائیں گے، اب شادی میں مگن ہو گئے ہیں۔ وہ پھر سے لڑنے لگی۔ اریان ہنس دیا۔ میری شادی نہیں ہو رہی، وہ رازداری سے بولا۔ ہو تو جائے گی نا۔ لہجہ عجیب داسی لیے لے گیا تھا۔ کیا تمہیں شادی نہیں کرنی؟ وہ پوچھنے لگا۔ میری شادی کا آپ کی شادی سے کیا تعلق ہے؟ میں نے شادی نہیں کرنی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ میں تمہیں کنواری مرنے نہیں دے سکتا۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں پہیلیوں کی زبان نہیں جانتی، مجھے آپ ہی سے ملنا ہے، وہ خفگی سے بولی۔ ٹھیک ہے، آئس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر تمہاری آپی کے پاس ملوانے لے جاؤں گا۔ اس نے لڑائی ختم کی۔ آپ کے بھائی ٹھیک ہے؟ وہ پھر شرمندہ ہوئی کہ طبیعت تو پوچھی نہیں تھی۔ جی مہربانی، اس ہمدردی کے لیے۔ طنز مارتا وہ اندر بڑھنے لگا۔ سوری، وہ بھی بھول گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہوتی اس کے پیچھے پڑی۔ ہاؤ مین یو آر؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نہیں، وہ سر جھکا گئی جبکہ وہ مسکرا دیا۔ جھجکتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی وہ۔ ادا سو گئی ہے؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا تھا وہ سو جائے گی۔ وہ بات کہتی کمرے میں جانے لگی۔ اچھا، پھر اسے اٹھا دینا، کہنا اریان بلا رہا ہے۔ وہ کہہ کے کچن کی طرف بڑھنے لگا، اور ایسے کی قسمت کے منہ سے جو نکلا تو زبان دبانے کے باوجود الفاظ واپس نہیں لیے جاتے۔ وجہ کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ پھر اریان۔ جس طرح پلٹا اس کا چہرہ انار سا ہو گیا، سرخی ہی سرخی پھیل گئی۔ دل کیا منہ چھپا لے۔ وہ کزن تھی اس کی، اور سب سے ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ تھی کون تھی یہ بات کہنے والی؟ بھوک لگی ہے مجھے، کچھ کھانے کو وہ بنا دے گی؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا واضح کرنے لگا کہ وہ بس کھانے کے لیے بلا رہا تھا۔ مائی سر بھی نہ ہلا سکی، بھاری ہوتے قدموں سے اوپر جانے لگی۔ اگر کچھ بنانا آتا ہے اور مردوں سے نفرت نہیں پاتے، میرے کھانے میں زہر نہ ملا دو تو کچھ بنا دو، اس نے گزشتہ بات یاد کرتے کہا۔ جن مردوں کی بات آپ کر رہے ہیں انہیں زہر نہیں دینا مجھے۔ یعنی مردوں پر رعایت ہوگی؟ میں ڈر گیا تھا کہ سارے ہی مرد ایک ڈنڈے سے ہانگے جا رہے ہیں۔ اسے کچن میں بڑھتا دیکھ اس کے سوال کا جواب دیتا وہ بولا، جبکہ ماہی کچھ نہیں بولی، اور اریان وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سینڈوچ اور کافی بنا کے لائی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ کافی کی طلب بہت تھی اسے اس وقت۔ یہی لگتا تھا دنیا کا ہر مرد صرف عورت کو نوچنے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن معلوم نہیں کیوں اب ایسا لگتا ہے کہ سب ایک جیسے نہیں۔ آہستگی سے کہہ کر وہ اس کے پاس سے ہٹ گئی، اور وہ اس کے لفظوں کی بازگشت کو محسوس کرنے لگا۔